ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جو ہم ادلہ اجمالیہ جن کا مطالعہ کر رہے ہیں، کیونکہ اصول فقہ کی تعریف ہم نے یہ پڑھی تھی کہ اصول فقہ میں ادلہ اجمالیہ سے بحث کی جاتی ہے، نہ کہ ادلہ تفصیلیہ سے۔ ادلہ اجمالیہ اور تفصیلیہ میں کیا فرق ہے؟ مثال یہ ہے کہ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ نماز کس دلیل اجمالی سے ثابت ہے تو آپ کیا جواب دیں گے مجھے؟ قرآن یا سنت، جو بھی آپ۔ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ نماز کس دلیل تفصیلی سے ثابت ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اقیم الصلاۃ۔ اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کی جو آیت ہے، اور آپ بتائیں کہ یہ فعل امر ہے، اور فعل امر کیا ہوتا ہے؟ للوجوب ہے، تو یہ دلیل تفصیلی ہے۔ اصول فقہ میں دلیل اجمالی سے بحث کی جاتی ہے کہ دلیل تفصیلی سے؟ اجمالی سے۔ اور دلیل تفصیلی سے کس فن میں بحث کی جاتی ہے؟ فقہ میں۔ اور اگر اصول فقہ میں دلیل تفصیلی سے بحث کی بھی جائے تو وہ اصول فقہ یعنی ادلہ اجمالیہ کے تناظر میں ہوتی ہے، فی نفسی ہی مقصود احکام کا استعمال نہیں ہوتا، مثال دینا مقصود ہوتا ہے۔ تو ادلہ اجمالیہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ ادلہ ہیں جو اہل سنت کے ہاں تقریباً متفق علیہ ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اہل سنت کے ہاں متفق علیہ نہیں ہیں۔ جو متفق ادلہ ہے اجمالیہ وہ کون سے ہیں؟ تو سب جانتے ہیں، قرآن، سنت اور اجماع، قیاس۔ یعنی قیاس سے پہلے ہم کس کو رکھتے ہیں؟ اجماع کو۔ تو قرآن اور سنت میں ہم نے جو مبحث پڑھ لیے ہیں وہ کیا تھے کہ قرآن مجید کے جو نظم قرآنی ہے اس کی تقسیم ہم نے 4 اعتبارات سے دیکھی تھی۔ کیا دیکھا تھا؟ وضع کے اعتبار سے، خاص، عام، مشترک، مؤول۔ پھر ہم نے استعمال کے اعتبار سے دیکھا تو وہ حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ ہے۔ پھر ہم نے معنی کے خفا یا ظہور کے اعتبار سے 8 چیزیں دیکھی۔ ظہور کے اعتبار سے کیا تھا؟ ظاہر ہے، نص ہے، مفسر ہے، محکم ہے۔ خفا کے اعتبار سے خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ۔ اور پھر ہم نے یہ دیکھا آخر میں کہ مجتہد کس طریقے سے معنی تک پہنچتا ہے۔ وہ جو طرق 4 ہے معنی تک پہنچنے کے، وہ کیا تھے؟ وہ عبارت النص ہے، وہ اشارت النص ہے، وہ دلالت النص ہے اور اقتضاء النص ہے۔ اور یہی جو 20 تقسیم ہے یہ سنت میں بھی ہے، یعنی سنت میں الگ سے ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہی تقسیم ہمیں وہاں فائدہ دیتی ہے۔ پھر ہم نے اس کے بعد جیسے سنت کا مبحث بھی دیکھا ہے، پورا ہم نے نور الانوار سے پڑھا تھا، وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد جو جہاں ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ بیانات 5 تھے، تو وہ بھی تقریباً مجھے یاد یہی پڑتا ہے کہ مکمل ہو چکے۔ اس کے بعد ترتیب کے اعتبار سے جو مبحث آنا چاہیے وہ ہے مبحث اجماع، کہ مصادر شرعیہ میں قرآن بھی مصدر ہے، سنت بھی مصدر ہے۔ کس کا مصدر ہے؟ احکام شرعیہ کا۔ اور اسی طریقے پر اجماع بھی مصدر ہے احکام شرعیہ کا۔ اچھا، ہم نے یہ بات بھی دیکھی تھی کہ قرآن، سنت بھی مصدر ہے اور اجماع اور قیاس بھی مصدر ہے، لیکن کیا یہ دونوں ایک اعتبار سے مصدر ہے؟ کیا فرق ہے ان میں؟ یعنی قرآن بھی مصدر ہے، قیاس بھی مصدر ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ قرآن سے بھی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے، قیاس سے بھی حکم شرعی ثابت ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن اور سنت سے تو احکام شرعیہ کا اثبات ہوتا ہے، قیاس اثبات نہیں کر سکتا، کشف کرتا ہے۔ یعنی حکم فی نفسی ہی قرآن اور حدیث ہی سے ثابت ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال کے طور پہ اگر ایک آیت میں کسی حکم کی علت بیان کرتی ہے یا علت نہیں بھی بیان کی تو علت مجتہد خود مستنبط کرتا ہے، تو اصلاً حکم وہی موجود تھا، اور ہم نے جو فرع ہے اس کو اصل پر قیاس کیا تھا۔ جب ہم مبحث قیاس میں پہنچیں گے تو دیکھیں گے۔ اسی طریقے پر جو اجماع ہے وہ فی نفسی ہی مثبت نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، بلکہ اس کا مستند قرآن اور حدیث ہی ہوتا ہے۔ اس کا مستند جس پر اس کی بنیاد ہے وہ قرآن اور حدیث ہی ہے۔ تو اجماع اور قیاس مستقل بالذات نہیں ہے۔ مستقل بالذات جو مصدر ہے وہ قرآن اور سنت ہے، یا ایک رائے کے مطابق صرف قرآن ہے اور قرآن ہی سے ہم نے سنت کی بھی شرعیت اخذ کی ہے۔
کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، تو اب ہم سنت کو بھی مصدر کے طور پہ تبعا للقرآن دیکھتے ہیں. فی نفسی، اپنی ذات میں جو مطاع ہے، جس کی اطاعت کی جانی چاہیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے. تو کلام اللہ ہی حقیقی مصدر ہے اس معنی کے اعتبار سے. اور ذرا توسع کریں تو قرآن اور سنت حقیقی مصدر ہے. باقی مصادر جو اس کے بعد بھی ہیں، چاہے وہ استحسان ہو، استصحاب ہو، قول صحابی ہو، شرع من کان قبلنا، یہ سب بھی تابع ہے اسلام. یہاں تک بات ہے. اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اجماع ہے، آگے ہم دیکھیں گے کہ فی زمانہ، بلکہ پچھلے 100-200 سال سے جو شے جیسے متجددین اور جو ماڈرنسٹ ہیں ان کے نشانے پر ہے، وہ ان میں سے ایک شے اجماع ہے. کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ مجتہد کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر استنباط احکام کی اصول کی روشنی میں اہلیت پائی جاتی ہے، وہ مجتہد کہلاتا ہے. مجتہد کے لیے سب سے پہلی ہدایت کیا ہے کہ کہیں بھی اس نے قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کرنا ہے تو پہلے دیکھنا یہ ہے کہ کہیں اس مسئلے میں اجماع تو نہیں واقع ہو گیا. یعنی سب سے پہلے اس نے غور و فکر سے بھی ماقبل اجماع کو ڈھونڈنا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس مسئلے میں اجماع واقع ہو گیا ہے تو اب وہ مسئلہ اجتہادی نہیں رہا، وہ مسئلہ خارج از اجتہاد ہو گیا. اگر خارج از اجتہاد ہو گیا ہے تو مجتہد وہاں اگر اجتہاد کر لے بے شک، وہ منع نہیں کوئی اس کو کر سکتا، لیکن اگر وہ اجتہاد کے نتیجے میں ایک ایسا قول لے کر آ رہا ہے جو خلاف اجماع ہے تو وہ مردود ہو جائے گا. تو بہت محنت اس بیچارے کی ضائع ہوگی، وہ کسی اور جگہ پہ غور و فکر کر لے. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو کہا جائے کہ اگر تمہیں اس مسئلے میں اجماع نظر آ جائے تو پھر تم اس مسئلے کو اجتہاد یا غور و فکر کا مبحث نہ بناؤ. بات واضح ہے. لیکن اب ہوتا یہ کہ اگر آپ نے ایک آزاد تھنکنگ کرنی ہے، فری تھنکنگ ہے، اور آپ نے احکام شرعیہ سے کھیل تماشا بھی کرنا ہے اور کھلواڑ بھی کرنا ہے، اور پھر آپ کو کہا جائے کہ فلاں مسئلہ مجمع علیہ اور فلاں مسئلہ مجمع علیہ اور فلاں مسئلہ مجمع علیہ ہے، تو قدغنیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو کہیں گے کہ نہیں، اجماع کوئی حجت نہیں ہے. اور امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے فرما دیا ہے کہ اجماع نہیں ہو سکتا. تو چونکہ امام احمد فرما چکے ہیں تو آپ ان سے بڑے تو نہیں ہو سکتے، تو لہذا اجماع نامی کسی شے کا کوئی وجود نہیں ہے. تو یہ اجماع ایک ڈھکوسلا ہے. اجماع کیا ہے؟ ایک ڈھکوسلا. یہ فی نفسی ہی آج کل کے جو مجددین متجددین ان کا قول ہے. تو اس اعتبار سے جیسے اجماع کو سمجھنا ضروری ہے کہ اجماع سے مراد کب وہ قطعی ہوتا ہے، کب ظنی ہوتا ہے، اور ظنی کا مطلب کیا؟ اس کا انکار ہے. یعنی مثال کے طور پہ خبر واحد ظنی ہے، تو آپ صرف اس وجہ سے کہ خبر واحد ظنی ہے اس کا انکار کریں گے؟ یا خبر واحد جو ظنی ہے اس پر عمل کا واجب ہونا قطعی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ خبر واحد تو ظنی ہے لیکن اس پر عمل کا وجوب قطعی ہے کہ ظنی؟ قطعی ہے نا. نہیں، یہ ہم نے دیکھا تھا المستصفیٰ میں امام صاحب کی، کیونکہ یہ ایک مغالطہ ہے کہ کسی شے کو ظنی کہنے کا مطلب وہ ہے اس کو رد کرنا ہے کہ اچھا ظنی ہے تو چھوڑا جا سکتا ہے. نہیں، ظنی کا مطلب ہے عمل کرنا واجب ہے. جی، یہ جو اجماع ہے یہ رہتی دنیا تک ہو سکتا ہے؟ ابھی میں عرض کرتا ہوں، ہو سکتا ہے، ہر زمانے میں ہو سکتا ہے. ہر زمانے میں ہو سکتا ہے. لیکن یہ ایک مبحث ہم دیکھیں گے کہ کسی زمانے میں پرانے ائمہ کے اجماع کے برعکس ہو سکتا ہے کہ یعنی اگر مطلب 3ویں صدی میں اجماع ہو گیا تو 5ویں صدی والوں پر بھی وہ حجت ہے. یہی قول ہے علماء کا. وہ 15ویں صدی جس میں ہم جی رہے ہیں یعنی ہجری صدی، اس میں بھی حجت ہے. بات واضح. تو اجماع کا مبحث اس لحاظ سے اہم ہے. اب ذرا اجماع کی جیسے 2-4 تعریفیں ہیں، ان کو تعریفوں کو آج ہم کھولیں گے کہ بھئی دیکھ لیں کہ اجماع ہے کیا. یعنی الحکم علی الشریع فرع تصوری، یہ سب نے سنا ہوا ہے کہ کسی شے پر حکم لگانا اس کے تصور کی فرع ہوتی ہے. تو اجماع ہوتا ہے نہیں ہوتا، حجت ہے نہیں حجت، یہ سب کیا ہے؟ حکم ہے. یہ سب کیا ہے؟ حکم ہے. تو اس کی باری کب آتی ہے؟ تصور کے بعد آتی ہے. تو پہلے تو جاننا پڑے گا کہ اجماع جس کو علماء اجماع کہتے ہیں وہ ہوتا کیا ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہ ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. بات واضح. اچھا، سب سے پہلی جو تعریف لکھی ہے وہ ہے امام بیضاوی علیہ الرحمہ کی، ان کی جو مشہور کتاب ہے المنہاج. کچھ تعریفیں ہم شوافی کی دیکھیں گے، 2 احناف کی دیکھیں گے، ایک ہی جیسی ہیں جیسے. تو امام بیضاوی علیہ الرحمہ شافعی ہے، اور ان کی جو کتاب ہے المنہاج وہ اصول فقہ میں جیسے
دقیق ترین کتابوں میں شمار ہوتی ہے. وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اتفاق. کسی کی رائٹنگ بہت اچھی ہے جو لکھ سکے اچھی رائٹنگ. میری رائٹنگ نہیں میری میرے خیال ہے ایسے لوگ موجود آ جائیں, کچھ شرمانے کی ضرورت نہیں. جو میں بولوں گا وہ لکھ دیں. ہاں طرح تمہاری رائٹنگ اچھی ہو, یاد ہو جائے گا لکھنے سے. ہاں اتفاق میں بولوں گا آپ لکھ دیں. اتفاق اہل الحل والعقد. اتفاق اہل الحل والعقد. اچھا آپ دیکھیں گے کہ کچھ جگہوں پہ کچھ تعریفوں میں جو متقدمین کے ہیں اس میں اہل حل و عقد کا ذکر آتا ہے. متأخرین نے اس کی جگہ لکھا ہوا ہے مجتہدین, وہ ابھی ہم دیکھیں گے. تو اتفاق اہل الحل والحل اہل الحل والعقد من امتی محمد, من امتی محمد, اچھی رہے گی, من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی امر من الامور, فی امر من الامور. اچھا ایک اور بھی لکھ لو, اب تم کھڑے بھی ہو تب ہم پہلے لکھوا لیتے ہیں, اس کے بعد ان کو بولیں گے اس کو ایک یہاں لکھ دو, یہ بیچ میں شروع کر دو تاکہ ایک ادھر بھی آ جائے. اگلی تعریف ہے تاج الدین سبکی رحمہ اللہ, جن کی اصول فقہ میں کتاب جمع الجوامع ہے, جمع الجوامع. وہ بھی تقریباً یہی کہتے ہیں, لیکن انہوں نے اہل حل و عقد کی جگہ نا مجتہدین لکھا. تو فرماتے ہیں اتفاق المجتہدین من الامت المحمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام. اتفاق المجتہدین من الامت المحمدیہ المحمدیہ. اس کے نیچے بے شک اعلیٰ صاحب الصلاۃ والسلام. اچھا آپ نے دیکھا کہ پہلی تعریف میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کا ذکر نہیں ہے. وہاں کیا تھا؟ من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ہے اتفاق المجتہدین, یہ تام کے نقطے میں اتفاق المجتہدین من الامت المحمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور, فی عصر من العصور. بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور فی ای امر کان, فی ای امر کان. اچھا ایک تیسری نا صدر الشریعہ جو ہے, جن کی مشہور اصل میں صدر الشریعہ آپ جانتے ہیں فقہائے احناف میں, بلکہ علماء نے کہا کہ جیسے کل فقہا میں جو امت میں ہے ان میں ذہین ترین جیسے آپ سمجھیں صدر الشریعہ, جن کی مشہور کتاب اصول میں کیا ہے تنقیح الاصول, جس کی شرح خود انہوں نے لکھی ہے توضیح کے نام سے, جس پر تلویح کے نام سے حاشیہ حضرت علامہ سعد الدین تفتازانی علیہ رحمہ کا ہے. تو تنقیح الاصول کتاب ہے. پھر ان کی منطق میں بھی کتابیں ہیں, علم الکلام میں بھی ہے. مطلب صدر الشریعہ ان کا نام غالباً عبید اللہ کر کے کچھ ہے. اچھا صدر الشریعہ کی تعریف کیا ہے؟ ہوا اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور. یہاں بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے کیا شمار نہیں کیا بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ کیا فرمایا فی عصر من العصور علی حکم شرعی. ابھی آپ پہلے دیکھ رہے تھے کہ فی ای امر کان, یعنی جیسے وہاں اجماع کا دائرہ عقائد تک وسیع تھا, یہاں کیا ہے علی حکم شرعی. متأخرین کے ہاں اصلاً یہی تعریف چلتی ہے کہ جس اجماع کی ہم بات کر رہے ہیں وہ اجتہادیات والا اجماع ہے. اگرچہ اجماع کا لفظ بول دیا جائے تو وہ بھی ہم دیکھ لیں گے. بس ٹھیک ہے, فی عصر من العصور. شکراً. یہ اجماع ہے جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے, یہ تعریف اجماع کی.
یہ امام تاج الدین تعصب کی علی اور وہ ہے امام رضاوی کی اور یہ ہے صدر الشریعہ کی. آپ بھی بے شک اپنے نور الانوار میں دیکھ لیں کیا تعریف لکھی ہوئی ہے، آخر میں اجماع کا مبحث ہے، لیکن ابھی ہم اسی کو کھولیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اتفاق سے مراد کیا ہے؟ ایک اتفاق ہوتا ہے قصدن، ایک اتفاق ہوتا ہے غیر قصدن. اتفاق قصدن کیا ہے کہ ہم 10 بندے جمع ہوں اس نیت سے کہ ہم نے اتفاق کرنا ہے. یہ اتفاق کیا ہے؟ قصدن اس کا کوئی اتفاق نہیں ہوتا. اتفاق قصدن کوئی شے نہیں ہے. کیا مطلب؟ اتفاق قصدن کا مطلب تو یہ ہوا کہ ہم بیٹھے اس لیے کہ اتفاق کریں، تو مقصد حد تک پہنچنا نہیں ہے بلکہ مقصد ہے ہمارا اتفاق کرنا. تو اتفاق قصدن شریعت کی کوئی قدر نہیں ہے. جیسے کہا جاتا ہے مل کے بیٹھتے ہیں تاکہ اتفاق کریں. مل کے بیٹھنے سے اتفاق نہیں کرنا، مل کر بیٹھنے اس لیے ہوتا ہے کہ آپ حق تک پہنچ سکیں. اور ہو سکتا ہے آپ کو جو حق نظر آ رہا ہے اس میں آپ سے کوئی بھی اتفاق نہیں کرتا، تو مجتہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس حق کو نہ چھوڑے. یعنی مجتہد جس حکم شرعی تک پہنچتا ہے وہ بائنڈنگ ہے اس کے لیے. اور اگر وہ دیکھے کہ میرا اجتہاد یہ کہتا ہے اور اس مجلس میں باقی 9 مجتہدین کا اجتہاد کچھ کہہ رہا ہے، تو چلو میں اتفاق کی وجہ سے اپنا اجتہاد چھوڑ دیتا ہوں. مجتہد کے لیے دوسرے مجتہدین کی تقلید جائز نہیں ہے، لہٰذا وہ اپنے اجتہاد ہی پر آئے گا نا. یہ اہم بات ہے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ فی نفسی ہی اتفاق تو کوئی قدر نہیں ہے کہ چلو مجتہدین ہے تو سب کا اتفاق ہونا چاہیے، ائمہ اتفاق کر لیتے تو اچھی بات ہے. یہ آج کل کا تصور ہو سکتا ہے، اتفاق کر لیتے تو اچھی بات ہے. کیا مطلب؟ نہیں سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ اچھا، تو اتفاق یہ غیر قصدی ہے. اتفاق غیر قصدی کا کیا مطلب ہے؟ کہ یہ جو اہل حل و عقد میں اس کو کھولتا ہے، جو مجتہدین ہیں انہوں نے استفراغ الوسع کیا. اجتہاد کی تعریف یہ ہے کہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کی ہے. یہاں تک کہ علماء نے کہا کہ وہ کوشش آپ کیسے پتہ چلے گا کہ جتنی کوشش ہو سکتی ہے وہ کر لی ہے؟ کہ مجتہد اپنے اندر مزید کوشش سے عجز محسوس کرے کہ وہ عاجز آ چکا ہے کہ اب کچھ اور کر سکے. یہ اجتہاد ہوتا ہے. وہ اجتہاد پہ جب ہم پہنچیں گے تو دیکھیں گے. ہمارے ہاں تو ہمیں پتہ ہے کہ بھئی وہ 2-4 ادھر سے 5 باتیں ادھر سے دیکھی، 10 باتیں ادھر سے، تو ہم نے کہا اجتہاد ہو گیا، رائے تک پہنچ گئے. اجتہادی رائے تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ استفراغ کا مطلب ہے اپنے اندر جتنی محنت کی صلاحیت ہے اہلیت کے بعد، کیونکہ ہو سکتا ہے صرف اہلیت ہو لیکن استفراغ وسع نہ ہو. ہم جیسے میرے جیسا کوئی کسل مند آدمی ہو، بالفرض اس میں اہلیت پیدا ہو جائے لیکن کسل مندی کی وجہ سے کوشش نہ کرے اور کہے کہ میں مجتہد ہوں. تو استفراغ وسع کرنے کے بعد مثلا کسی زمانے میں 50 اہل حل و عقد موجود ہیں، انہوں نے بغیر اس قصد کے کہ ہم ایک رائے پر جمع ہوں، ہر ایک نے کسی اجتہادی مسئلے میں استفراغ وسع کیا ہے اور پھر سب ایک رائے تک پہنچ گئے. مطلب یہ واقعتاً آپ دیکھیں گے کہ یہ ہونا مشکل ہے ویسے اجتہادی امور میں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عموماً انسانوں کو مختلف پیدا کیا ہے، لیکن ایسا ہونا ناممکن ہے، ناممکن نہیں ہے. کیونکہ جو شخص حق کا طالب ہے اور اہلیت بھی ہے اور استفراغ وسع بھی ہے تو عین ممکن ہے کہ آرا جمع ہو جائے. ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جمع نہ. اجماع میجورٹی رائے پہ ہو سکتا؟ جی اجماع نہیں، اجماع میجورٹی رائے پہ ہو سکتا نہیں. یعنی آپ کا میجورٹی کی رائے اجماعی ہوتی ہے کہ نہیں؟ یوں پوچھ رہے ہیں. ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک مسئلے پہ 10 مجتہد کام کر رہے ہیں، 4 کی رائے مختلف ہے، 6 کی ایک جیسی، ٹھیک ہے آگے. تو وہ 6 کا اجماع قابل قبول ہوگا؟ نہیں، یعنی کہ ایک بھی مجتہد اگر وہ کہے کہ اور وہ مجتہد ہے اور اس نے اجتہاد بھی کیا ہے اور وہ کہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، 9 کی رائے، اجماع نہیں ہے. وہ اجماع نہیں ہے. ایک بھی مجتہد اختلاف کرے گا اجماع نہیں ہوگا. اچھا، اس لیے نا ابھی ایک 34 تعریف رہ گئی تھی، وہ بھی احناف کے علماء کی ہے کہ انہوں نے نا اتفاق، بس اتنی سی بات ایڈ کر لیں کہ انہوں نے اتفاق کہا المجتہدین، لیکن ساتھ کہا من اہل العدالت والاجتہاد. سوری، اتفاق العلماء من اہل العدالت، من اہل العدالت والاجتہاد. اچھا، اجتہاد تو درست ہے لیکن عدالت کیوں کہا ہے؟ کوئی صاحب بتائیں گے؟ یعنی عادل ہونا بھی ضروری ہے. یعنی جو مجتہد ہے، جو اجتہاد کر کے ایک رائے تک پہنچے گا، اس کا عادل ہونا کیوں ضروری ہے؟ نہیں،
بدعتی ہونا تو اور شے ہے، عادل کے مقابلے میں تو غیر عادل ہوتا ہے جو گناہ گار ہے. سچ بول رہا ہے کہ اس نے اجتہاد کیا. ہاں بالکل، مطلب آپ دیکھیں بالکل درست بات کی، اس لیے کہ اس نے اجتہاد کرنے کے بعد اس نے اپنے اجتہاد کی خبر بھی تو دے دی ہے نا کہ میں نے یہ اجتہاد کی اور میں اس رائے تک پہنچا ہوں. اس رائے میں وہ سچا ہونا بھی تو ضروری ہے. رائے میں سچے ہونے سے مراد ہے خبر میں سچا ہونا ضروری ہے. تو اگر وہ عادل نہ ہوا، ہو سکتا ہے واقعتاً وہ اس رائے تک ہی پہنچا ہو جہاں تک 9 آدمی پہنچے ہیں، لیکن چونکہ وہ غیر عادل ہے تو وہ اپنے اجتہاد کی خبر میں کاذب ہے. تو عدالت بھی ضروری ہے، اہم بات. اور عدالت سے مراد جو علماء حدیث کے طریقے پر عدالت ظاہری نہیں، عدالت باطنی. عدالت ظاہری کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم سب اللہ کے فضل سے اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے تو عدالت ظاہری ہے کہ ہم کوئی نہیں جانتا کہ فلاں آدمی کیا گناہ کرتا ہے کیا ہے. عدالت باطنی کا مطلب ہے جیسے تجربہ کیا گیا ہو اس کا، اس کے طریقے بتاتے ہیں، پڑوسی رہا ہو، اس کے ساتھ کافی عرصہ اٹھا بیٹھا رہا ہو، اس کے متعلق اس کے میل جول کے لوگوں سے پوچھا جائے وغیرہ وغیرہ. یہ سب جاننے کے بعد جو عدالت حاصل ہوتی ہے وہ عدالت باطنی ہے. ہمارے اعتبار سے باطنی ہے لیکن انسانی علم پھر بھی ظاہر تک ہی رہتا ہے. تو اہل عدالت اور اجتہاد سے مراد یہ ہے کہ وہ صاحب جب اپنے اجتہاد کی خبر دیں گے تو وہ عادل بھی ہونے چاہیے، ورنہ اپنی اس خبر میں وہ جھوٹے ہو سکتے ہیں. نہیں کیا جا سکتا، بالکل کیا جا سکتا ہے ایزیلی. اجتہاد کا تعلق علمی صلاحیت سے ہے. علمی صلاحیت تو شاید کسی مستشرق میں بھی بہت پیدا ہو جائے، کیا پتہ. تو علمی صلاحیت کافی نہیں ہوتی. ہم دیکھیں گے جب ہم مجتہدین کی شرائط پڑھیں گے تو علمی صلاحیت کے سوا بھی کچھ چاہیے ہوتا ہے. وہ عدالت ہے. ہو سکتا ہے مجتہد ہو مسلمان ہی نہ ہو، اسی لیے من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پہلے مسلمان ہونا عدالت ظاہری ہے، اور پھر اہل عدالت میں سے ہونا عدالت باطنی ہے. اضافہ کیا صالحین، مطلب صالحین سے مراد بھی اہل عدالت ہی. کیا تعریف ہے؟ اب یہ دیکھیں یہاں آیا فی عصر واحد، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کیونکہ وہ جب ہم آگے پڑھیں گے تو پتہ چلے. علی امر قولی او فعلی، تو گویا اس میں قولی یعنی اعتقادات بھی شامل کر لی. کچھ علماء نے صرف احکام شرعیہ شامل کیے. کچھ جن لوگوں نے فی امر من الامور کہا تو اس میں قولی اور اعتقادات، قولی اور فعلی دونوں ہی آ گئے. اچھا، یہاں تک بات واضح ہو گئی کہ اتفاق سے مراد ہے بعد استفراغ الوسع، اور بغیر قصد اتفاق کے. بغیر قصد اتفاق کے تو ہمارے دین میں جو قدر ہے وہ صحیح رائے تک پہنچنا ہے، چاہے اختلاف ہو یا اتفاق. اہل الحل والعقد، اہل الحل والعقد کے 2 استعمالات ہیں، لیکن جب بات استنباط کی آ رہی ہوگی، اہل حل و عقد کے 2 استعمالات کیا ہیں؟ یا عمرا یا علماء. عمرا یا علماء. حل کس کو کہتے ہیں؟ کھولنا. عقد کہتے ہیں باندھنے کو. تو جن کو کھولنے اور باندھنے کی صلاحیت ہے، چاہے وہ سیاسی امور میں اگر کھولنے اور باندھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو وہ عمرا ہیں، اور اگر علمی امور میں وہ کھولنے اور باندھنے، دیکھیں کل کا کل علم اگر کسی کے پاس علمی صلاحیت ہے تو وہ حل اور عقد ہے. حل اور عقد کیا ہوتا ہے؟ حل کہتے ہیں کھولنے کو، عقد کہتے ہیں دوبارہ جوڑنے کو. بات واضح. مثال کے طور پہ آپ صاحب علم ہیں تو آپ اس علم کو اس کے اجزاء ترکیبی میں کھول کر بھی بیان کر سکتے ہیں، اور پھر بکھرے ہوئے علوم کو ایک کلیے میں بھی جمع کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی اس کثرت میں وحدت بھی پیدا کر کے دکھا سکتے ہیں اور وحدت میں کثرت بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو حل و عقد کا مفہوم یہ ہے. تو یہاں اہل حل و عقد سے مراد علماء ہیں، یعنی مجتہدین. جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو اولو الامر سے مراد وہاں سلف کی تفسیر میں یا عمرا ہے یا علماء ہے، اس لیے کہ عام آدمی نے کس کی اطاعت کرنی ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. لیکن واسطہ کون بنے گا؟ مجتہدین. فاسألوا یعنی امور اجتہادیہ میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ابھی ہم یہ دلیل دیکھیں گے کہ اجماع کی حجیت میں یہ بھی ایک دلیل ہے. یہ والی جو میں نے عرض کی وہ کیسے ہے عرض کر دیتے ہیں. وہ کیونکہ دلائل ہم نے روایتی دیکھنے، یہ جدید دلیل ہے. وہ دلیل یہ ہے کہ امت کے ہر فرد کی اجتہادی امور میں ذمہ داری کیا ہے. پہلے چھوڑیں، امت کا ہر فرد اجتہادی امور میں
کیا ہوگا؟ یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. دو ہی پاسبلٹیز ہیں، یا مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا. یعنی خود احکام کا استنباط کرے گا یا کسی مجتہد کی اتباع کرے گا جس کو ہم تقلید کہتے ہیں. ایسے ہی ہوگا. اچھا، تو عام آدمی کے لیے کیا حکم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ اجتہادی امور میں جو مجتہد نہیں ہے کیا کرنا ہے؟ اس نے مجتہد سے پوچھنا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اچھا، اس نے مجتہد سے پوچھنا ہے تو ہاں یہ تو پابندی نہیں ہے، جیسے پہلی 3-4 صدیوں میں بھی یہ پابندی نہیں تھی کہ آپ نے ایک ہی مجتہد سے پوچھنا ہے. اس سے ہی پوچھ سکتے ہیں، اس سے ہی پوچھ سکتے ہیں، اس مسئلے میں اس سے پوچھ لیا، اس مسئلے میں فلاں سے پوچھ لیا، لیکن پوچھنا اس نے مجتہد سے. تو اگر وہ اس سے بھی پوچھتا ہے، 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 اور سب ایک ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، سب ایک ہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، تو اس عامی کے لیے کیا یہ روا ہوگا کہ وہ 5واں قول لے کر آئے؟ نہیں، سوری، دوسرا قول لے کر آئے. کیوں روا نہیں؟ اس لیے وہ تو مجتہد ہی نہیں، وہ تو اپنی خواہش نفس پہ چلے گا. لہذا اگر اس کے سامنے اگر 50 مجتہدین موجود ہیں اور 50 کے 50 ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، تو امت کے وہ تمام افراد جو غیر مجتہدین ہیں ان کے لیے ایک ہی آپشن موجود ہے کہ وہ مجتہد سے پوچھیں، اور مجتہد 2 رائے دے، کوئی رائے. تو اب وہ ایک رائے ان سب پر حجت ہو جائے گی. یعنی اس کو ہم نے کیسے دیکھا ہے؟ تقلید اور عدم تقلید کے اصول کے تحت. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہاں، یعنی مجتہدین سے پوچھنا ہے اور مجتہدین میں اختلاف نظر نہیں آ رہا تو امت پر یہ بات حجت بن جائے گی کہ مجتہدین ایک رائے پر. آپ کہیں نہیں، ہو سکتا ہے کوئی اور مجتہد ہو جس کی بات ہم تک نہ پہنچی ہو، ایک مغالطہ ہے نا. آپ کہیں ہوگا، لیکن میں تو مجتہد نہیں، تو میرے سامنے جو مجتہد ہے میرے لیے تو ان کا قول بینڈنگ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ لہٰذا اس بنا پر کہ ہو سکتا ہے ایک مجتہد ہو جس نے کچھ اور کہا ہو اور مجھے وہ پتہ بھی نہیں کہ اس نے اور کچھ کیا کہا ہے، میں اپنی دانش سے وہ قول برآمد کر کے اس کی پیروی شروع کر دوں، یہ جہالت کی پیروی ہوگی. خیر، تو اہل حل و عقد سے مراد کون ہے؟ علماء مجتہدین. اس کے بعد من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ابھی جو آپ قید واقعی اور اعتراضی پوچھ رہے تھے نا، یہ سب اتفاق کے بعد جو قیدیں آ رہی ہیں نا، یہ کیا ہے؟ مثلا یہ اعتراض ہے نا. ہم نے کہا کہ اتفاق، اب یہاں اہل حل و عقد کی بجائے غیر اہل حل و عقد کا بھی اتفاق ہو سکتا ہے نا. تو اہل حل و عقد کہہ دیا تو کچھ لوگ نکل گئے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قید احتراجی. اس کے بعد ہم نے یہ قید لگائی من امت محمد کی، یہ بھی قید احتراجی. اہل حل و عقد ہو سکتا ہے غیر امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام میں بھی پائے جائے. تو ہم یہاں مراد کیا لے رہے ہیں؟ امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کے مجتہدین. یہاں کوئی قید نہیں ہے فی امر من الامور. یہاں ایسے لگ رہا ہے چاہے وہ مسئلہ دینی ہو یا غیر دینی، اگرچہ دینی امور ہی مراد ہے. یعنی یہاں فی امر من الامور میں جو الف لام ہے وہ الف لام للعہد ہی ہے، یعنی الامور الدینیہ. غیر دینی امور میں اجماع حجت نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پہ آپ کہیں سب کا اجماع اس بات پر ہو گیا کہ فلاں گاڑی اچھی ہے، اور کوئی بائنڈنگ نہیں میرے اوپر ہوگی، چاہے وہ مسلمانوں ہی کا اجماع ہوا اس کے اوپر. تو دینی امور میں اجماع اگر ہو جائے، چاہے وہ دینی امور عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں اس تفسیر کے مطابق، اس قول کے مطابق، یا عمل سے تعلق رکھتے ہیں، قول سے تعلق رکھتے ہوں یا فعل سے تعلق رکھتے ہوں، اگر اہل حل و عقد کا اجماع ہو گیا تو پھر وہ قول میرے لیے بیٹھ گئی. یہ بتا رہے ہیں. اگلا کیا ہے کہ یہاں انہوں نے جیسے امام تاج الدین السبکی علیہ الرحمہ نے اہل حل و عقد کی جگہ مجتہدین لکھا ہے. تو اب ہمیں بات واضح ہو گئی کہ یہاں اہل حل و عقد سے مراد علماء عمراء نہیں لے رہے بلکہ علماء لے رہے ہیں. مجتہدین من الامت المحمدیہ یہاں ایک اضافی قید ہے بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امر علماء اہل سنت کے ہاں مختلف فی ہے. اجماع کا مسئلہ مختلف فی نہیں ہے، وہ میں عرض کروں گا انشاءاللہ. یہ مسئلہ مختلف فی ہے اور یہ فروعات اجماع کا ایک مسئلہ ہے. اس سے اجماع کے اصل میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. وہ مسئلہ صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجماع واقع ہو سکتا ہے کہ نہیں. کیوں یہ مسئلہ مختلف فی ہوا؟ اور اکثر علماء متأخرین نے بعد وفات النبی کی قید لگائی ہے، بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اجماع کے حجت ہونے کا کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، آپ کا قول آ گیا تو اجماع کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، یہ مشہور سی دلیل ہے. لیکن جو دوسرے ہیں انہوں نے کچھ اور دلیل دی، وہ میں عرض کرتا ہوں. جی آپ پوچھیں.
رات جگہ پہ کوئی صحابی ہیں تو وہ کیا کریں مثلاً ان کا قول ہم تک نہ پہنچا ہوا حضرت وسلم ایک جگہ مدینہ میں اور صحابی کسی دوسرے شہر میں. نہیں، وہ تو اپنے اشتہاد پہ عمل کریں گے، لیکن ہم تو اجماع کی بات کر رہے ہیں. یعنی وہ ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے اور وہ سفر میں ہے، تو بعض صحابہ نے جیسے شدید سردی میں مطلب کچھ کام کر لیا، کچھ نے جو ہے وہ تیمم کا مطلب یہ سمجھا کہ پورے جسم کو مٹی سے ملنا ہے. بعد میں آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے اصلاح فرما دی. تو وہ اپنا اجتہاد کر رہے تھے. حضرت عدی بن حاتم نے اپنا اجتہاد کر کے وہ صبح سحری کا وقت مقرر کرنے کے لیے 2 دھاگے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے. یہ سب اجتہاد ہے. بات ہے یہ دوسرے فریق کی دلیل ہے کہ اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جائز ہے کہ نہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور میرے لیے اجتہاد جائز ہے کہ نہیں. کہا کہ جائز ہے. اور صحابہ اجتہاد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایکسس نہیں ہے اس وقت. ہاں وہی بات، یعنی ابھی میں کرتا ہوں. یعنی پہلا سوال یہ تھا کہ اجتہاد جائز ہے کہ نہیں فی نفسی. مثال کے طور پہ ابھی میں نے واقعات بتایا جو مشہور واقعہ ہے لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ. تو مشہور واقعہ صحابہ نے اجتہاد کیا. اچھا اس کے بعد بھی رسول اللہ نے ہی نہیں بتایا کہ کس کا اجتہاد درست. فلم یعنف احدا منهم، حدیث کے آخر میں الفاظ کیا ہے؟ آپ نے کسی کی سرزنش نہیں کی. ہم نے کہا ٹھیک، لیکن اجتہاد کسی ایک کا درست شاید ہو، دونوں مصیب نہ ہو. آپ نے وضاحت نہیں فرمائی. تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد جائز ہے اور کسی مسئلہ کی نظری مسئلہ ہے، اس کی عملی مثال نہیں ہے، نظری مسئلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اجتہاد جائز ہے، جتنے مجتہدین صحابہ ہیں سب نے اجتہاد کیا، ایک ہی رائے تک پہنچے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی بات بتائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اجتہاد ہو گیا مثلا، یعنی آپ کا قول بھی ثابت ہو گیا. اب ہوا یہ کہ اس مسئلہ شرعیہ میں سنت بھی دلیل ہے، اجماع بھی دلیل ہے. میں یعنی سنت کیوں دلیل ہے کہ آپ نے فرمایا، اور اجماع بھی دلیل ہے کہ مجتہدین کا اجتہاد بھی وہاں پہنچا تھا. اجتہاد کی حد تک تو ٹھیک ہے. ہاں یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع کا فائدہ کیا ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی دیا تو اجماع کا کیا فائدہ؟ نہیں، اجتہاد کی حد تک ٹھیک ہے، لیکن اجماع کی ڈیفینیشن میں آپ نے بتایا کہ اس عصر کے، اس دور کے، اس زمانے کے جتنے بھی علماء ہیں وہ ایک رائے میں پہنچے. اب ان علماء میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، تو پھر اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آ جاتی ہے تو اجماع جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے. بالکل. تو پھر نبی کے زمانے میں اجماع کا تو کوئی کانسیپٹ. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اجماع حاوی ہو گیا، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی مسئلہ شرعیہ پر ایک سے زیادہ دلائل جمع ہو سکتے ہیں. ہم اس کو اجماع نہیں کہیں گے نا. کیوں؟ ابھی تو میں نے بتایا کہ آپ کے 25 صحابہ ہیں جی، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہہ دی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول. آپ یوں اس کو میں ریفریز کرتا ہوں. 25 صحابہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں پہنچی تھی ابھی. 25 صحابہ نے پہلے اجتہاد کیا جی، اور ایک ہی رائے پہ پہنچے، اور اسی رائے کی توثیق کس نے بھی فرما دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں ہوا یہ کہ اصل دلیل تو یہ بنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ اگر آپ نہ فرماتے تو 25 صحابہ کے اجتہاد کا کوئی نہ ہوتا، لیکن اب آپ نے توثیق فرما دی ہے. تو اب اس حکم شرعی کی 2 دلیلیں ہو گئی، ایک آپ کا توثیق فرمانا اور ایک مجتہدین کا اجماع بھی ہو جانا. صرف نظری بحث ہے، یعنی صرف نظری ہے. اجماع نہیں کہہ سکتے نا. ہاں ٹھیک نہیں، اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ اکثر علماء نے نا یہ قید لگا دی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو صرف ان کا قول سمجھانے کی حد تک کہ جنہوں نے یہ قید نہیں لگائی وہ کس زاویے سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس زاویے سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک حکم شرعی پر کئی دفعہ ایک سے زیادہ دلائل جمع ہو جاتے ہیں. قرآن کی قطعی آیات بھی ہیں، سنت بھی موجود ہے، اجماع بھی موجود ہے. تو انہوں نے اس طرح دیکھ لیا. ابھی ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے عقائد میں بھی اجماع شمار کیا ہے تو وہاں عقائد ثابت ہونے کے لیے پہلے دلائل خود قطعی ہونے ضروری ہیں. اجماع نہ بھی ہوتا تو وہ قطعیات میں سے ہے، لیکن پھر کہتے ہیں کہ ان قطعیات کے درجات میں مزید اضافہ ہو گیا کہ وہ مجمع علیہ بھی ہو گیا. لیکن صحیح تر بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے بعد آپ کے قول کی مصداقیت میں مزید اضافہ ممکن نہیں ہے. یہ بات درست ہے، اسی لیے علماء نے کہا کہ بھئی آپ نے فرما دیا اگر تو ابو بکر، عمر اور خلفائے اربعہ اور سب علیہ رضوان اللہ علیہم، ان سب کے اتفاق سے آپ کے قول کی مصداقیت نہیں بڑھتی. لیکن باقی جگہوں پر
یعنی 10 مجتہدین کے قول کی مصداقیت 20 کے اور متفق ہونے سے بڑھ جائے گی اس حد تک. لیکن پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن کی بھی قطعی آیت ہے، اس پر بھی اگر آپ اجماع ثابت کر دیتے ہیں تو قرآن کی قطعی یا آیت کی مصداقیت اصلاً اجماع کی وجہ سے نہیں بڑھتی. وہ تو اپنی دلالت میں ویسے ہی قطعی تھی، لیکن پھر بھی آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ اس آیت اور ختم نبوت والی آیت اس پر اجماع بھی ہے. اس پر کیا ہے؟ اجماع. اس سے کیا فرق ہے؟ اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ دور دراز کی تعویلات دلائل قطعیہ میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. یعنی یہاں یہ فرق واقع ہوتا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیت کی دلالت قطعی ہوتی ہے اور پھر تعویل کرنے والے حاضر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تعویل الباطل جو فرمایا تعویل المبطلین، وہ اگر آپ کہیں گے نا انٹرپریٹیشن پہ تو وہ پھر مسئلہ اجتہادی چلا جاتا ہے جو اصل اجماع اجتہادی امور میں. لیکن ہم ابھی اس وقت جیسے دیکھ رہے تھے قطعی امور میں وہاں 2 انٹرپریٹیشن کی گنجائش نہیں ہوتی. یعنی انٹرپریٹیشن کا لفظ آپ عموماً وہاں بولتے ہیں جہاں 3 کی گنجائش ہو. تو ہم کہتے ہیں 3 کی گنجائش تو تھی لیکن اب اجماع ہونے کی وجہ سے 1 ہی رہ گیا، وہ مسئلہ اجتہادی ہوتا ہے. قرآن کی آیات میں جو اختلاف نہیں ہوتا اس کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہوتا ہے. قرآن کی ہر آیت میں انٹرپریٹیشن کا اختلاف ویلڈ نہیں ہوتا. اختلاف کرنا صاحب ارادہ کے لیے ممکن تو ہے، لیکن ہمارا یہ کہنا کہ قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو اپنے مفہوم میں اختلاف برداشت ہی نہیں کر سکتی، جس کی دلالت قطعی ہوتی. یعنی قل هو اللہ احد کی دلالت اتنی قطعی ہے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے مراد میرا اختلاف یہ اس سے مراد 2 خدا ہے. اتنی دلالت ہے. کوئی کہہ تو سکتا ہے آپ لیکن ہم کہیں گے تمہارا قول بالکل مردود ہے اس لیے کہ آیت میں اس انٹرپریٹیشن کی کوئی گنجائش موجود نہیں. دلالت قطعی کا مطلب یہ ہے. تو جب ہم لفظ انٹرپریٹیشن بولتے ہیں تو وہاں جیسے ایک مفہوم یہ ہے کہ آیت کے اندر 2-3 احتمال ہوں، پھر آپ ان میں سے ایک انٹرپریٹیشن اختیار کرتے ہیں. تو وہ مسئلہ جہاں 2, 4, 10 احتمال ہوتے ہیں وہ مسئلہ فی نفسہ ہی اجتہادی ہوتا ہے. والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، تو قروء کے اندر احتمال حیض کا بھی تھا، طہور کا بھی تھا، تو اب اختلاف کی گنجائش ہو گئی. تو یہ مراد ہے کہ جو دلالت قطعی والی آیات ہیں ان میں تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں. یہ واضح ہے نا بات؟ نہیں بات واضح. اچھا تو جن علماء نے یہ قید لگائی بعد وفات النبی وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی، اور جن علماء نے نہیں لگائی وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ کس اعتبار سے دیکھ رہے ہیں. اور یہ کس اور زیادہ کبھی بات یہ رہتی ہے فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی زمانے میں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد چاہے وہ صحابہ کا ہو تابعین، کہیں بھی اجماع واقع ہو جائے وہ حجت ہوگا. یہ کس کی نفی ہے؟ فی عصر من العصور نفی ہے کہ جو لوگ یہ کہیں گے کہ صرف اجماع صحابہ حجت ہے. یعنی کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ جو کہیں گے صحابہ کے بعد اجماع کا وقوع بھی نہیں ہو سکتا اور وقوع ہو بھی جائے تو حجت نہیں. ہم یہ تو سوال کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے بعد اجماع کا وقوع ہے، نادر ہے واقعتاً، لیکن اجماع تھیوریٹیکلی نظری طور پہ اگر کسی بھی زمانے میں ہو جائے چاہے وہ ظنی ہی کیوں نہ ہو، اجماع ظنی جس کو سقوطی کہتے ہیں، وہ بھی حجت ہی ہوگا. اچھا ایک اور بات رہ گئی کہ یہ جو اتفاق اہل الحل والعقد اور مجتہدین، اس میں بھی جو شیعہ حضرات ہیں نا ان کی بھی نفی ہے. ان کے ہاں اجماع جس کو ہم اجماع مانتے ہیں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. اجماع اس وقت ہوتا ہے جب اس میں کوئی معصوم داخل ہے. اب وہ قول جیسے ابھی آپ کہہ رہے تھے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے حجت ہے، نہ کہ مجتہدین کی وجہ سے. تو وہ کہیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ جس کے یہ اجماع کے دعوے کیے جا رہے ہیں اس میں جو معصوم ہے وہ اس کا قول بھی یہ ہے کہ نہیں. تو اگر معصوم کا قول بھی وہی ہوا، معصوم سے مراد ان کے ائمہ بھی ہیں، تو وہ حجت ہو جائے گا. اس لیے نہیں کہ اجماع ہے، اس لیے کہ معصوم نہیں فرمایا. تو ان کے ہاں اجماع نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. اچھا اجماع ان کے ہاں ضروریات دین میں ہوتا ہے، لیکن ہم احکام شرعیہ کی بات کر رہے ہیں. احکام شرعیہ، حکم شرعی میں یہ والا اجماع جس کو ہم مانتے ہیں فی الامور الاجتہادیہ فی حکم شرعی، اس کا وجود شیعوں کے ہاں نہیں ہے. معصوم کا قول حجت ہے، معصوم کا قول حجت ہے. اور بات ان کی درست ہے ان کے تناظر میں کہ اگر امامت معصومہ جاری ہے تو مجتہدین کے قول کا کیا مطلب ہے؟ وہ تو معصوم سے پوچھا جائے گا. اب اس کے بعد پتہ نہیں 1000 سال سے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں، اس میں شاید کوئی وہ ہوتا ہو اجماع وغیرہ. جی وہ یہ کہتے ہیں کہ امام اگر ہو تو اجماع کی ضرورت ہے. سیدھی سی بات ہے، جیسے ابھی ہم دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو اجماع کا کیا معنی ہے؟ آپ سے پوچھ لیں گے جو آپ بتائیں گے تو حق. تو وہ کہہ رہے ہیں معصوم ہے، معصوم سے پوچھو.
ٹھیک. اجماع پریکٹیکلٹی اگر ہم دیکھیں تو پہلے ہم کیونکہ ہم نے دیکھنی ہے مجتہدین کی لسٹ بنائیں گے، پھر ان کی آپ کی اصل میں نا یہ فی زمانہ تو بہت مسائل بنیں گے نا کہ مجتہدین کے دعوت، لیکن آپ دیکھیں جو روایتی معاشرہ تھا نا اس میں مطلب رائے شماری کروانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ بات طے ہو جاتی تھی فطری طور پہ، یعنی سب کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو مجتہدین ہیں وہ یہی لوگ ہیں. سفیان ثوری ہے، سفیان ابن عیینہ، جو یعنی علماء ہی یا اساتذہ ہی نے ان کو وہ درجہ دیا ہوتا تھا کہ خود بخود لوگ متعین ہو جاتے تھے کہ یہ وہ علماء ہیں جو اجتہاد کے قابل ہیں. فی اس پر بھی جیسے اجماع ہوا ہوتا تھا. فی زمانہ واقعتاً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ یوٹیوبر بھی آ کے یہی کہے گا کہ میں بھی مجتہد ہوں، تو میرا قول بھی معتبر ہوگا، سارے عوام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا قول معتبر ہونا چاہیے. آپ نے بند کمرے میں بیٹھ کے فیصلے کر لیے ہیں، اور وہ جو مجلس سے کوئی فقہا بنائی ہے تو یہ اس میں تو شامل ہی نہیں، اور وہ بھی یہی کہیں گے کہ میں یہی شامل ہوں. تو لہٰذا ان کا قول اللہ عالم. لیکن پھر بھی جیسے کچھ علماء کا، جیسے یوسف القرضاوی تھے اس زمانے میں، اور بھی ان کا خیال ہے کہ اس زمانے میں اجتہاد زیادہ آسان ہے، اجماع زیادہ آسان ہے، کہ بڑے بڑے علماء متعین ہوتے ہیں، ان سے رابطہ بھی آسان ہوتا ہے، ان کا قول بھی لیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اگر اس طرح کہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن واقعتاً کیونکہ مراجع نہیں ہے نا موجود اس طرح کہ عوام الناس اس اجماع پر عمل شروع کر دیں، وہ تو نہیں مانیں گے نا کہ یہ اجماع ہوا ہے. پہلے مان لیا کرتے تھے، اب نہیں مانتے. اجماع جو ہے یہ ہر فقہ کا اپنا ہونے کا نہیں، یہ جو اس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں من الامت المحمدی یا من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہم فقہ شافعی حنفی کی بات نہیں کر رہے. ہاں اہل سنت میں بھی، لیکن جب آپ جائیں گے نا، اگر جن لوگوں نے فی ای امر کام رکھا ہے، اور امت یہاں مراد پھر وہ معلوم من الدین بالضرورہ میں ان فرقوں کا بھی اجماع لے رہے ہیں جو ہیں مسلمان لیکن وہ مبتدع ہیں. جس کو کہتے ہیں معلوم من الدین بالضرورہ. اچھا یہ یہاں تک بات واضح. اچھا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے اصلاً جس کو علماء اجماع کہتے ہیں نا، وہ اصطلاحاً اب ہے یہ جیسے وہ کیا ہے، امور قطعیہ میں جو اجماع ہے، کبھی ہم اس کو اجماع لغتاً کہتے ہیں، تواتر بھی کہہ دیتے ہیں، تواتر سے ثابت ہے، معلوم من الدین بالضرورہ ہے، دلائل قطعیہ ہیں سب. لیکن جو مختلف فی اجماع جس پر آگے گفتگو ہوگی وہ ہے احکام شرعیہ اجتہادیہ پر. ٹھیک ہے، جن لوگوں نے انکار کیا ہے کہ ہونا بہت مشکل ہے، وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ معلوم من الدین بالضرورہ اجماعی امور نہیں ہے، اور 5 نمازیں اجماعی امور نہیں، وہ تو ہیں سب کے ہاں، لیکن مسئلہ مجتہد فی ہو اور اجماع ہو جائے. مثلا آپ کہیں کیمرے کی تصویر جو ہے وہ حلال ہے حرام، ٹھیک، یہ مسئلہ مختلف ہی ہوگا کیونکہ ایک نیا. اب علماء اس پر غور و فکر کریں گے. بہت مشکل لگتا ہے نا کہ ایک قول پہ جمع ہو جائے، یعنی کہ وہ سب ایک ہی اسلامک بینکاری ہے اور فلاں ہے اور فلاں. علماء اجتہاد کریں گے، لیکن چونکہ اجتہاد میں انظار مختلفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور دلائل شرعیہ بھی احتمال رکھتی ہیں اپنے اندر ایک سے زیادہ آراء، بہت مشکل ہے کہ سب ایک جگہ جمع ہو جائے. لیکن اگر بالفرض ہو جائے تو واقعی آپ سوچیں وہ قول کتنا معتبر ہو جائے گا. یعنی اگر بالفرض ہو جائے تو لہٰذا اگر کسی حکم شرعی پر واقعتاً اجتہاد ہو جائے، اور ہم دیکھیں گے مثالیں 8-10، کوئی کہتا نہیں ہوئے تو 8-10 مثالیں ہیں، علماء دیتے بھی ہیں کہ ان پہ ہوا ہے اور یہ مسئلہ اجتہادی کوئی اختلاف ثابت نہیں ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی ہے نا. یہ اجماع کی تعریف ہے، یعنی اجماع کا تصور کیا ہے. اس کے بعد جو ہمارا مبحث ہے نا اگلی دفعہ، وہ ہے اس کی حجیت پر علماء نے دلائل کیا دی ہے. یہ اہم بات ہے، اور وہ کس طرح، جیسے وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ میں کوئی دلیل ہے بھی کہ نہیں، اس کو کھول کے جیسے دیکھیں گے. اور خود امام شافعی علیہ الرحمہ نے رسالہ میں کیا دلیل دی ہے، اور علماء نے کیا دلائل دی ہیں اجماع کی حجیت پر. یہ انشاءاللہ اگلی دفعہ کا موضوع ہے. آخری اجماع کب آخری اجماع اس کے مثال تو دیتے ہیں جیسے قادیانیوں کا کافر اچھا، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ اجتہادی نہیں ہے، یعنی اس والی کیٹیگری میں نہیں آئے گا، یعنی حکم شرعی، لیکن امر من الامور میں آئے گا. امر من الامور.